ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ويستغفر لهم الكتاب وتضع الملائكة أجنحتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. حضرات محترم، آپ احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے. آج ہم قرآن حکیم سیکھنے کی نیت سے اسی غرض سے ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں. جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اس انسان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس انسان کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. دنیا کے اندر ہم علم کے لیے جو سفر کرتے ہیں، راستہ طے کرتے ہیں، جو مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مشقت کی وجہ سے جو جنت کا سفر ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں. پہلا انعام یہ فرماتے ہیں. تو آج ہم بھی سب علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں، بلکہ علم میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع اور سب سے افضل علم ہے قرآن پاک کا، اس کے لیے میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، سمندر اور دریا کی مچھلیاں اس انسان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں. یہ اس کی فضیلت. تیسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَضَعُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا، جو اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ اور فرشتے اس انسان کے قدموں تلے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. تو اتنی فضیلت ہے کہ انسان علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس انسان کا جنت کا راستہ، جنت کا سفر آسان فرما دیتے ہیں. اس انسان کے لیے جتنی بھی سمندر اور دریا کی مخلوق ہے وہ انسان کی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے. اور تیسرا انعام کہ اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ اس انسان کے قدموں تلے اپنے نوری پر بچھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر پہنچایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، ہم بھی اسی حدیث کے آج الحمدللہ مصداق ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تینوں فضیلتیں انشاءاللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں. تو کل ہم نے علامات میں سے حرکات کل ہم نے پڑھی تھی، آج انشاءاللہ ہم علامات پڑھیں گے. تو علامات سے پہلے ہم حرکات کل 9 ہیں. دوبارہ میں تھوڑا سا ریوائز کر دوں. حرکات کل 9 ہیں. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اس میں بس بنیادی فرق یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ زبر زیر اور پیش کو نہیں کھینچنا، اس کو کھینچنا نہیں. جیسے میں نے مثال بھی کل بھی خوب اس پہ ہم نے پریکٹس کی ہے، باقاعدہ مشق کی ہے. جیسے الحمدللہ، الحمدللہ، یہ ایسے نہیں ہے، کھینچنا نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے مقابلے میں جب اسی زبر کے بعد الف آ جائے، زبر کے بعد الف آ جائے تو پھر ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اور اسی طرح زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا، لیکن کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف
جیسے با پیش بو، با الٹا پیش بو، با زبر با، با کھڑا زبر با، با با، با زیر بی اور با کھڑی زیر بی، بی بی، تو کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھینچنا ہے، زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا، یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے ہم آج کا جو ہمارا لیسن ہے، سبق ہے، وہ ہے علامات۔ علامات، کل علامات جو حروف کے اوپر علامات آتی ہیں وہ 4 قسم ہیں۔ نمبر 1 جزم، نمبر 2 تشدید، شد بھی اس کو کہتے ہیں، تشدید شد، 2 اس کے نام ہیں۔ نمبر 3 چھوٹی مد اور نمبر 4 بڑی مد۔ دوبارہ پھر نمبر 1 جزم، نمبر 2 شد، نمبر 3 چھوٹی مد اور نمبر 4 بڑی مد۔ یہ 4 علامات حروف کے اوپر آتی ہیں، تو ان میں سے ہم سب سے پہلی جو علامت ہے جزم، آج ہم سب سے پہلے جزم پڑھیں گے، اور جزم کے 3 تصورات ہیں۔ جزم کے 3 تصورات ہیں۔ نمبر 1 کہ عام حروف کے اوپر جزم ہوگی، اس کو ہم نے ہلا کے نہیں پڑھنا، کھینچنا نہیں ہے، عام حروف کے اوپر، جیسے کہ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، نمبر 1۔ نمبر 2 حروف قلقلہ کے اوپر، حروف قلقلہ کون کون سے ہیں وہ آگے آتے ہیں۔ اور نمبر 3 حمزہ کے اوپر جزم ہو۔ تو جزم کے متعلق اتنا ذہن میں رکھیں کہ آج ہم جزم کے متعلق 3 تصورات، 3 نظریے جو ہے وہ پڑھیں گے، یا جزم کی 3 اقسام آج ہم پڑھیں گے جزم کی۔ سب سے پہلی بات جزم کے متعلق کہ جزم کی پہچان کیا ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جزم کی شیپ کیسے ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو جزم کی شیپ ہے یہ یوں کچھ جو ہے وہ ہوتی ہے، مڑی ہوئی ہوتی ہے کچھ، جیسے یہ دال ہوتا ہے، دال کے بالکل جو ہے وہ تھوڑا سا الٹا کریں، دال کو مکمل تھوڑا سا الٹا کریں، اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ خاص طور پر بچوں کو بھی سمجھانا ہو تو یہ جزم کی علامت ہے۔ جزم کی علامت یوں ہوتی ہے بالکل۔ اور نمبر 2 جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 جزم خود بخود نہیں پڑھی جاتی، اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے سہارے سے پڑھی جاتی ہے، خود نہیں پڑھی جاتی۔ دوبارہ پھر سب سے پہلے ہم جزم کی پہچان کہ جزم کی جو شیپ ہے، شکل ہے، وہ یوں ہے۔ نمبر 2 جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ نمبر 3 جزم خود بخود نہیں پڑھی جاتی بلکہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے سہارے سے پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ تا کے اوپر جو ہے وہ جزم ہو تو اس سے پہلے حمزہ ہو، ات ہم پڑھتے ہیں، ات حمزہ زبر تا ات، تو اب یہ تا خود بخود نہیں پڑھی گئی بلکہ جو ہے وہ حمزہ کے اوپر جو اپنے زبر ہے اس کے سہارے سے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جزم کا پہلا تصور ہے، آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہے عین زبر نون عن، ٹھیک ہے، عن۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نون کے اوپر جزم ہے، یہ خود بخود نہیں پڑے، ایسے ہی کاف پیش نون کن، ٹھیک ہے جی۔ اور جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، یہ بھی ذہن رکھیں، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں جی؟ ساکن کہتے ہیں۔ تو جیسے یہاں آپ کے سامنے نون کے اوپر جزم ہے تو اس کو نون ساکن کہیں گے۔ تو دوبارہ پھر میں تھوڑی سی بات کو ریوائز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جزم کی علامت جو ہے، جزم کی جو شیپ ہے، شکل ہے، اس کی ہم پہچان کریں۔ نمبر 2 جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے سہارے سے پڑھی جاتی ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ساتھ ساتھ ہم پریکٹس بھی کر لیں گے، یہ بھی دیکھیں سامنے اپنے جو ہے وہ جزم کی ہی شکل ہے جی۔ یہاں پر تھوڑی سی ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں جزم کی، یہ میرے ساتھ پڑھیے گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تا پیش میم
پڑھیں گے جی تا پیش میم تم. اب اس میں جو ہے وہ تم یوں نہیں کرتے، بس ہماری آواز جسم پہ جا کے رک جائے، اسٹاپ بالکل رک جائے. تا پیش میم تم. اس کے جوڑ عام طور پر جو ہے وہ دونوں طرح ہو سکتے ہیں، تا پیش میم تم، تا میم پیش تم. جدید تھوڑا سا جس کو آج کل جو ہے وہ جدید پیٹرن پہ جو ہے وہ جس کو ہم لے جائیں تو یوں کہتے ہیں کہ تا پیش پہلے حرفوں کو ملا لیں پھر افراد کی طرف. تو یہ ایک جو ہے وہ اپنے کوئی اہم بات نہیں ہے کہ جس میں ہم الجھیں، دونوں طرح جائز ہے، آسان بات ہے. کیونکہ ہم نے عام طور پر بچپن کے اندر آپ حضرات نے سادہ جو ہے وہ طریقے سے پڑھا ہوتا ہے تا پیش میم تم، تا پیش میم تم. تو ایسے کر لیں یہ بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. ایسے ہی دیکھیں کہ تا پیش میم تم کم. میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا. تم کم اس ال ام ہم ہل بل مین ان سل کل. جیسے کل هو اللہ. تو اب آپ نے ان تین لہنوں میں ایک چیز کا خیال رکھا ہے، ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہماری جسم پہ جا کے آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، اسٹاپ، آواز جاری نہیں رکھنی. یہ پہلا تصور ہے کہ جسم پہ جا کے ہماری آواز رک جائے، اسٹاپ بس. جیسے دوبارہ پھر میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا. تم اس ال ام ہم ہل بل ان سل کل. جیسے الحمد میں الحمد ایسے جو ہے وہ بالکل آواز جو ہے وہ وہاں پہ جا کے رک جائے. یہ جسم کا پہلا تصور ہے. اسی کی مزید پریکٹس آگے مزید کرتے ہیں. میرے ساتھ پریکٹس بھی کیجیے گا، مشق کیجیے گا. فقل نہیں کر، یہ غلط ہو گیا. فقل بعدی عین کو صحیح ادا کرنا. بعدی القی نعمہ ارسل. سب یہ ارسل میں را موٹا پڑھیں گے یہ باریک پڑھیں گے. ارسل میں را موٹا پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے، ماشاءاللہ بالکل. ارسل اولم اسلم یغفر احسن. یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے حروف ہیں اور ایک ہی حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں الحمدللہ. یہ قرآن پاک کے حروف ہیں سارے ایک ہی حرف پہ. جیسے کہ ارسل پڑھا، حمزہ پہ علیحدہ 10 ہے، را پہ علیحدہ ہے، سین پہ علیحدہ ہے، لام پہ علیحدہ ہے. ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. احسن نعبد عین کو صحیح نعبد یخطب با بھی موٹا یخطب نرفع انعمت مریم منہم الحمد. یہ ہم نے جسم کا پہلا تصور پڑھا ہے کہ اس میں آواز جسم والے حرف پہ جا کے بالکل اسٹاپ رک جاتی ہے. اب ایک جسم کا دوسرا تصور ہے، دوسری قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے قلقلہ. یہ بحث بہت ہی اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. قرآن پاک میں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو حروف قلقلہ کا ہم نے بہت خیال رکھا ہے. سب سے پہلی بات یہاں پر آپ لکھیں گے حروف قلقلہ 5 ہیں. یہ لکھیں گے بالکل، حروف قلقلہ 5 ہے. قاف یہ لکھ لیں گے، قاف با میم دال. قاف با میم دال ان کا مجموعہ ہے.
جیسے ہم نے موٹے حروف کا مجموعہ ہم نے بنایا تھا، 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، کوئی بھی مجھے بتا دے کہ ان کا مجموعہ کیا تھا؟ ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ، پیچھے سے بھی غصہ ضعفتی قسم، غصہ ضعفتی قسم، یہ کل کی ریوائز کیا تھا پرسوں بھی، تو 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ان کو 7 کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک جملہ بنا لیا تھا، غصہ ضعفتی قسم، اس کے اندر 7 آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں حروف قلقلہ کیسے یاد ہوں گے؟ قطب جدین، بس قطب جدین، قطب جدین، اپنے آپ کو مسئلہ بن رہا ہو، ادھر بالکل جو ہے وہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف قا با جیم دال، اور ادھر سے دیکھیں قطب جدن، ایک ہی بالکل جو ہے وہ اپنے لفظ ہے قطب جدن، قطب جدن، سب 4-5 دفعہ پڑھیں، یہ زبانی یاد رکھنا ہے، قطب جدن، قطب جدن، قطب جدن، سب کو یاد ہو گیا ہوگا میرے خیال میں۔ 5 ہے جی، کون کون سے ہیں جی؟ یہ حروف قلقلہ جی 5 ہیں، ان پہ قلقلہ تب ہوگا جب ان کے اوپر جزم ہوگی۔ ہم جزم، یہ جزم کی علامت پڑھ رہے ہیں نا ابھی، پہلی علامت جو جزم ہے یہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کے اوپر جب جزم ہوگی 5 حروف کے اوپر، قاف قا با جیم دال، پھر ان پہ قلقلہ ہوگا۔ یہ بات نہیں کہ قاف کے اوپر زبر آ جائے، پیش آ جائے، آپ کہیں کہ یہاں پہ قلقلہ نہیں ہو رہا، تو قلقلہ تب ہوگا جب ان 5 حروف کے اوپر جزم ہوگی۔ ہم جزم کا تصور ہی تو پڑھ رہے ہیں، بات سمجھا رہی جی؟ اب جیسے جو ہے وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اب یہ دیکھیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، اب قلقلہ بھی کرنا ہے، آپ قلقلہ کیا چیز ہے اصل میں؟ آواز کا ٹکرا کر واپس آنا سر۔ اب جیسے دیکھیں، آپ آواز رکی نہیں، آواز کا ٹکرا کے پھر واپس آنا، آپ جا کے آواز جو ہے وہ قاف کے مخرج کو لگی، لیکن آواز ٹکرا کے واپس آئے۔ قلقلہ کی تعریف کیا ہوئی؟ آواز کا ٹکرا کر واپس آنا، آواز کا ٹکرا کر واپس آنا، یہ قلقلہ کی تعریف ہے، کر واپس آنا۔ اور اس کی تعریف جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تجوید کی کتابوں کے اندر سر یہ بھی کی گئی ہے کہ اپنے حرکت کرنا، آواز کا حرکت کرنا، جنبش کرنا، اور ایسے ہی اپنے اس میں ہلنا بھی آتا ہے، آواز کا ہلنا، وہ جیسے موبائل جو ہے وہ وائبریشن پہ ہو تو ایسے تھر تھراتا ہے، ایسے سر کال آتی ہے، تو ایسے جو ہے وہ آواز کا جو ہے وہ حرکت کرنا، ہلنا۔ لیکن یہ ہلنا وہ والا نہیں ہے کہ جیسے کوئی امام تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا تو وہ ہل ہل کے ساتھ نماز پڑھا رہا، ہل ہل، اس سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے ایسے کیوں نماز پڑھاتے؟ کہتے جی حدیث مبارکہ میں آیا کہ ہل کے نماز پڑھانی چاہیے۔ اس سے پوچھا گیا بھی وہ کون سی حدیث ہے، کیا کہ یہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اما قوما فلیخفف امامہ، جو شخص لوگوں کی امامت کرائے تو وہ اپنے لکھا ہوا یہ تھا کہ ہلکی نماز پڑھائے، فلیخفف امامہ، کہ اپنی امامت جو ہے وہ ہلکی کرے، تو اس نے اس کو پڑھ دیا کہ ہل کے نماز پڑھائے، ہلکی کو ہل کے۔ تو ایسے ہم نے نہیں ہلنا، اپنی آواز کو جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے، جنبش پیدا کرنی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ قلقلہ کیا مانا؟ آواز میں جنبش پیدا کرنا، حرکت پیدا کرنا، ہلنا، اور قلقلہ کی تعریف بھی یہی میں نے لکھوائی ہے کہ آواز کا ٹکرا کر واپس آنا۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ نے حروف تہجی آج تقریباً ہمارا 5واں دن ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص حروف ہیں، بڑے نواب ہیں کہ یہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، دیکھ لیں گاڑی کے اوپر ہے، جیسے کوئی بڑا وی آئی پی مہمان آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو وہ گاڑی پہ آتا ہے، تو ایسے یہ حروف بھی دیکھ لیں کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ بڑے وی آئی پی ہیں، بڑے
تو یہ بھی گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بالکل اصل میں یہاں پر اس سے ان کی اہمیت بھی پتہ چلتا ہے. گاڑی کے اوپر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ واقعتاً ہے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر حروف قلقلہ کا جاننا اور اس کی پہچان اور اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ قلقلہ اور ایسے جو ہے وہ گاڑی تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہوئی کھڑی ہے, تو یہ سر اس میں یہ بھی جو ہے وہ بالکل سین ہے کہ یہ جا کے گاڑی قلقلہ تو لگی ہے, لگ کے پھر واپس آئی, ایسے ہماری آواز جو ہے وہ ٹکرا کے واپس آنا, یہ گاڑی ٹکرا کے جی واپس آئی, گرنے سے بچ گئی ہے. تو ایسے جو ہے وہ قلقلہ کی تعریف بھی ہم نے یہی کی ہے کہ آواز کا ٹکرا کر واپس آنا. اب میرے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کیجئے گا. تو اس کا مجموعہ کیا ہے جی؟ قطب جدی. یہ آج دیر میں رکھنا جی, پریکٹس کیجئے گا میرے ساتھ, تھوڑی پریکٹس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آپو 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 آ ہے جی, آپو آب آج آج. پھر ایک دفعہ آپو آپو آب آج آج. آواز نہ چھوڑنا بالکل. آپو آپو آب آج آج. جی یہاں سے سلام پڑھیے, پہلی لائن پڑھیے. آپ 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 آج آج. ماشاء اللہ. آپ پڑھیں گے بڑا موٹا جی جی جی. اب یہاں پر ہم نے تھوڑا فرق بھی کرنا ہے. جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان میں فرق بھی ساتھ کرنا ہے, جیسے ہم دوسرے دن تیسرے دن بھی ہم کرتے رہے. اب یہاں پر نیچے دیکھیں, اب بڑا کام اور چھوٹے کام میں فرق کریں. آپ یہاں پہ پتہ چلے گا. آپ یہاں پر مزید ہم حروف قلقلہ کی پریکٹس کرتے ہیں جی. میرے ساتھ پڑھیے گا, پریکٹس کیجئے گا. خلاقتو ناقضی میں کون سا اپنے حرف قلقلہ ہے؟ حروف قلقلہ کس میں؟ واہ بالکل ماشاءاللہ. فقد لقد. پھر ایک دفعہ خلاقتو ناقضی فقد لقد عبد قبلی عدلی عدل عطوشا یدعو ادعو ابن اطہر اطہر اقرر اقسم اطعم. جی دوبارہ پھر ایک دفعہ میرے ساتھ. خلاقتو نابغی فقد لقد عبد قبلی عدلی عدل عطوشا ادعو ابن جی جی آپ دو جی آپ ملی ماشاءاللہ. آج نہیں جی آج ملی ماشاءاللہ. یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے. نمبر 3 جی, اس کی جزم کی تیسری صورت
पहली सूरत हमने पढ़ी थी कि आम हुरूफ के ऊपर जब जज़म आ जाए तो हमारी आवाज जाके रुक जाएगी, स्टॉप। जज़म का तसव्वुर नंबर 2 हमने पढ़ा है कि हुरूफ कलकला के ऊपर अगर जज़म होगी तो आवाज टकरा के वापस आएगी। और नंबर 3 जज़म का तसव्वुर है कि अगर जज़म हमजा के ऊपर होगी तो हमजा को थोड़ा सा झटका दे के पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर अगर जज़म आएगी तो हमजा को थोड़ा सा झटका दे के पढ़ेंगे। झटका इतना नहीं देना कि वो गिर जाए, इतना नहीं देना, थोड़ा सा उसको झटका दे के पढ़ेंगे। ये जज़म का तीसरा तसव्वुर है कि हमजा के ऊपर अगर जज़म आएगी तो हमजा को थोड़ा सा झटका दे के पढ़ेंगे। और हमजा की मुख्तलिफ ये अपने शक्लें भी आपके सामने हैं कि हमजा बशक्ल अलिफ है, अलिफ की शक्ल में है, हमजा या की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में। ये लेकिन ये तीनों अलिफ या वाव नहीं, तीनों हमजा ही हैं, तीनों हमजा ही हैं। हाँ, ये हमजा अलिफ की शक्ल में है, ये हमजा या की शक्ल में है, हमजा वाव की शक्ल में है, हमजा ही, इसको पढ़ना भी हमजा ही है। तो हमजा के ऊपर जब जज़म होगी तो फिर उसको थोड़ा सा झटके से पढ़ेंगे। जैसे देखें, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, झटका नहीं, बा ज़बर हमजा, बा ज़बर हमजा, बा ज़बर हमजा, बा, बा, थोड़ा सा झटका भी देना, बा। ऐसे देखें, नून ज़बर ना, नून ज़बर हमजा ना, ना। ऐसे नीचे देखें, बक्सा, बक्सा, बासनी, बक्सा, 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 नक्ती, नक्ती, बक्सा, बक्सा, नक्ती, नक्ती, बिक्सर, 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 युक्ता, युक्ता। जी, आगे मज़ीद इसकी प्रैक्टिस देखें। बक्सा, 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 यकमुरु, यकमुरु, वकमुर, वकमुर। फिर जी थोड़ा सा झटका दे के हल्का, बक्सा, बक्सा, यकमुरु, यकमुरु, वकमुर, वकमुर, तकमुरुका, 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 तकमुरुका। इक़रा, 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 नक्ती, 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 युकमिनु, 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 नुकमिनु, नुकमिनु, तुकमिनु, तुकमिनु। दोबारा फिर ये लाइन, युकमिनु, युकमिनु, नुकमिनु, नुकमिनु, तुकमिनु, तुकमिनु। जी, आगे बिक्सा, 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 जिक्ता, जिक्ता, शिक्ता, शिक्ता, वाला बिक्सा, वाला बिक्सा, जिक्तुका, जिक्तुका, शिक्तुम, शिक्तुम। जी, कुछ कुरान में है। नंबर 1 सर कि आम हुरूफ के ऊपर अगर जज़म होगी तो वहाँ पर हमारी आवाज़ जाके साफ हो जाएगी। अगर हुरूफ़े कलकला के ऊपर जज़म होगी तो हमारी आवाज़ टकरा के वापस आ जाएगी। और अगर हमजा के ऊपर जज़म होगी तो थोड़ा सा झटके के साथ पढ़ेंगे। ये 3 तसव्वुरात आज हमने जज़म के मुताल्लिक़ पढ़े हैं। आगे चले जी, आगे हम तशदीद आज हम पढ़ रहे हैं। दूसरी अलामत तशदीद, इसको शादनी कहते हैं। एक ही बात है, तशदीद और शाद। ये दूसरी अलामत है, बहुत आसान है जी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसकी पहचान कि ये कैसे होती है, जैसे ये 3 किसी भी चीज के दंदाने होते हैं, दंदाने। और जैसे छोटा डब्ल्यू होता है, इसको यूं भी समझा सकते हैं, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाए तो डब्ल्यू जैसे छोटा सा होता है, 3 दंदाने, कोई भी तरीका जो है वो समझाने के लिए सब। और ये शाद भी हमेशा हरफ के सर ऊपर होती है, शाद भी हमेशा हरफ के ऊपर होती है। और जिस हरफ के ऊपर शाद हो सर उसको मुशद्दद कहा जाता है। शाद वाले हरफ को क्या कहते हैं? मुशद्दद। शाद वाले हरफ को क्या कहते हैं जी? मुशद्दद कहते हैं। बात समझाइए जी। सबसे पहले के शाद का तसव्वुर के शाद किस तरह से होती है, जैसे 3
दंदाने होते हैं, और फिर ये कि शद हमेशा हलफ के ऊपर होती है, और शद वाले हरफ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं, ठीक है जी। और शद वाला हरफ 2 बार पढ़ा जाता है। शद वाला हरफ कितनी बार पढ़ा जाता है जी? 2 बार। शद वाले हरफ को कितनी बार पढ़ते हैं जी? 2 बार। और इसमें प्रैक्टिकल तौर पर जो चीज आपने ज़हन में रखनी है, शद वाले हरफ को खूब जमकर ठहर कर पढ़ना है। ये चीज बस ज़हन में रखनी है, शद वाले हरफ को खूब जमकर ठहर कर पढ़ना। जैसे रब्बी, 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 मान लीजिए ऐसे जमकर जो है वो अब्बा, अब्बी, अब्बू, अत्ता, अत्ती, अत्तू, ऐसे इसको थोड़ा सा जम के पढ़ना। प्रैक्टिकल तौर पर आपने सिर्फ ये बात ज़हन में खास तौर पर रखनी है, शद वाले हरफ को खूब जमकर ठहर कर पढ़ते हैं। शद वाले हरफ को खूब जमकर और ठहर कर जो है वो पढ़ते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। जैसे आपके सामने, जैसे देखो जी, हर रोमा, ये पहला देखो। इसके बाद देखें कि हर रोमा, हर रोमा, हर रोमा असल में हर रोमा था। पहले राम रा दूसरा आपस में जो है वो मुदगम हुए मिले, तो क्या बन गया जी? हर रोमा, हर रोमा। ऐसे ही कुल्लू, कुल्लू। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ जी, इंशाल्लाह फायदा होगा। तब्बा, देखिए थोड़ा सा इसको जम के पढ़ रहे हैं। तब्बा, तब्बा नहीं जी, तब्बा, तब्बा, रब्बी, रब्बी, कुल्ला, कुस्सु, मेरे साथ तब्बा, रब्बी, कुल्ला, कुस्सु, सफ़रा, दाल को भी ख्याल करना है। कज़्ज़बा, कज़्ज़बा, फिर वसफ़रा, मुफ़स्सिलु, मुफ़स्सिलु, युहद्दिसु, युहद्दिसु, युसब्बिहु, युबश्शिरु, युबश्शिरु, अल-मुद्दस्सिरु। इसमें तवज्जो करनी है, दाल के ऊपर भी शद है, सा के ऊपर भी शद है। अल-मुद्दस्सिरु बिल्कुल गलत है, और बच्चों के नाम भी हम पुकार है तो मुदस्सिर मुज़म्मिल नहीं। अल-मुद्दस्सिरु, पहले दाल के ऊपर ठहरे, जम के फिर सा के ऊपर 2 दफा शद है, दाल के ऊपर भी सा के ऊपर भी। ऐसे ही अल-मुज़म्मिलु, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अल-मुद्दस्सिरु, 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 अल-मुज़म्मिलु, अल-मुज़म्मिलु, युसय्यिरु, तक़ब्बला, तक़ब्बला, बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, वल्लाहु, वल्लाहु, हुवल्लाहु, हुवल्लाहु, वल्लाहि, वल्लाहि, तल्लाहि, तल्लाहि। इसमें थोड़ा सा हम देखिए, तवज्जो करें। बिस्मिल्लाह, यहाँ पर लाम, लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा होगा या बरीक होगा? बरीक क्यों होगा? पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर आएगी। अब आखिरी तीनों मिसालों के अंदर हुवल्लाहु, वल्लाहि, वल्लाहि, यहाँ पर मोटा क्यों हो रहा है जी? इससे पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर है। तो अभी अपने ये तशदीद वाली अपने तख्ती बेहतर हुई है। एक दफा मेरे साथ मजीद प्रैक्टिस कर दीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं। तब्बा, बी, कुल्ला, कुस्सु, सफ़रा,
अभी हमने खास तौर पर हुरूफ कलकला पढ़े हैं जी। कौफ, खौ, बा, जीम, दाल, उनके ऊपर जब जज़म हो तो आवाज टकरा के वापस आएगी, कलकला करेंगे। और एक हमने आज शद का तसव्वुर पढ़ा है। तो आज हमने जो अलामात थी चार, उनमें से पहली दो अलामात पढ़ी है। पहली अलामत जज़म पढ़ी है, उसके 3 तसव्वुरात पढ़े हैं, उसमें खास तौर पे हुरूफ कलकला का ख्याल करना है। और दूसरा हमने तशदीद पढ़ी है कि शद वाले हरफ को खूब जमकर ठहर कर जो है वो पढ़ते हैं। इसकी आज प्रैक्टिस करते हैं हम कुरान हकीम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। शुरू में भी तब्बत बा के ऊपर शांत है, एंड में बिल्कुल वतब ये इस चीज की प्रैक्टिस करें। तब्बत यदा अबी लहबिन, यहाँ पे गुना भी करना है। अबी लहबिन वतब अगना अन्हु मालुहु। अब यहाँ पर अन्हु ये जज़म बिल्कुल नून के ऊपर जज़म है, लेकिन आम हुरूफ के ऊपर है। आवाज साफ। अन्हु मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। यहाँ पर हुरूफ कलकला में सरबार है। कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल। मीम के ऊपर शाद कल में बताया था कि नून और मीम के ऊपर शाद आ जाए बोलना। हम्मालतल हत्तब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। लताई में ता है, फिर आगे हतब में क़ा है। ता क़ा। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। दाल को ख्याल से
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل قل أعوذ शुरू में हमजा फिर आइन फिर जाल है अऊज़ु अऊज़ु बिरब्बिल फलक बिरब्बिल फलक قل أعوذ بربِّ الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد खामोशी के साथ आपने सुनना है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.